بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حق باطل پرستوں کے نزدیک مجرم تھے، مجرم ہیں اور مجرم رہیں گے، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ باطل پرستوں نے ہمیشہ اہل حق کو مجرم سمجھ کر ان پر فرد جرم عائد کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہی آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی حفظہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 61۔ داستان وہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، قوم واپس آئی، انہوں نے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ ایک آدمی نے بتایا کہ ایک نوجوان ان بتوں کا نام غلط انداز سے لیتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالو، قوم کہنے لگی، فأتوا بہ، اسے لاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لعلہم، تاکہ وہ، یشہدون، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قوم کہنے لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی تو زیادہ تفصیل نہیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بڑی پیاری بات یہاں کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں، وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَكْبَرُ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يَتَبَيَّنَ فِي هَذَا الْمَحْفَلِ الْعَظِيمِ كَثْرَةُ جَهْلِهِمْ وَقِلَّةُ عَقْلِهِمْ فِي عِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا ضَرًّا وَلَا تَمْلِكُ لَهَا نَصْرًا فَكَيْفَ يَطْلُبُ مِنْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ۔ مجھے یہ عبارت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری لگی ہے، اس لیے میں نے اس کو عربی میں پڑھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لاؤ، اور ان ظالموں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں ان کی جہالت ظاہر ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ان ظالموں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے بت جو کہ بذات خود اپنے نقصان کو ٹال نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو ان بتوں سے پھر مدد کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ حقیقت بات یہ ہے معزز خواتین حضرات کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے
اس کے بعد میں اپنے اندر ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں کسی اور تفسیر کی طرف جاؤں، لیکن مجبوری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نئی بات مل جائے، اور وہ نئی بات ہمیں مل رہی ہے۔ تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، تفسیر البیضاوی، تفسیر ابن جریر، فتح القدیر امام شوکانی کی، پھر تفسیر القاسمی، تو وہاں پر ایک نئی بات انہوں نے رکھی ہے، لعلہم یشہدون عقوبتنا لہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور تفسیر رسعنی اور امام بقائی کی نظم الدرر، تفسیر العلیمی اور تحریر و تنویر میں کچھ اور بھی باتیں ہیں، اور وہ یہی ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لاؤ تو سب سے پہلے ہم ان سے اقرار کروائیں کہ یہ واردات ہونے کی ہے، جس طرح کہ امام الرازی اور امام ابن عطیہ وغیرہ نے، پھر امام مقاتل بن حیان نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو اصل میں بات پھر وہی ہے نا کہ کمزور آدمی کی طاقت کا اندازہ ہمیشہ غلط لگایا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سانپ نکل چکا تھا، لکیر پیٹنے کا فائدہ کیا تھا؟ لیکن بہرحال نمرود اور اس کے حواری اس بات پر مصر تھے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلانا ہے اور ان سے باقاعدہ طور پر یہ استفسار کرنا ہے کہ یہ کام آپ کا ہے یا کہ کسی اور کا۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں ایک بات اچانک میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ میں وہ آپ کی خدمت میں رکھ لوں کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے خلاف نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ ہمارے حق میں جا رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، اور عین ممکن ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سال ہا سال کی محنت کے بعد بھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہ کر سکتے جتنا کہ ان لوگوں نے خود ہی اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ شرک بھی خود کر رہے تھے، بتوں کی پوجا بھی خود کر رہے تھے، اور الٹا الزام سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ شرک سے بچیں، کیونکہ شرک عقل کے بھی منافی ہے، انسانی اقدار کے بھی منافی ہے، انسان کی عظمت اور انسان کے وقار کے بھی منافی ہے۔ داستان کے ساتھ سفر بھی جاری ہے، لیکن آج کے سبق کو میں یہیں پہ روک رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے اجازت لینے سے قبل حسب معمول یہ خصوصی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اس چھوٹی سی خدمت کا یہ سفر پچھلے 17-18 سال سے چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے سفر میں چلتے چلتے ہم الحمدللہ سورۃ الانبیاء تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ اسباق آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق جو کہ قرآن و حدیث کے دروس کی شکل میں ہیں، جمعے کے خطبات کی شکل میں ہیں، مختلف موضوعات پر منفرد جو لیکچر ہیں ان کی شکل میں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ آپ کے محبت بھرے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔